تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 13 and 14 دو آیت ہے. آیت نمبر 13 And indeed we destroyed generations before you when they did wrong. اور یقیناً ہم نے تباہ کر دیے، ہلاک کر دیے ان قوموں کو، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے اور انہوں نے غلط کیا، انہوں نے جرم کیا، غلط کام کیے. While their messengers came to them with clear proofs. اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے بہت کھلی نشانیاں لے کے. But they were not such as to believe. لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے. Thus do we requite the people who are criminals. تو جو بھی مجرمین لوگ ہیں ان کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتا اللہ. Destroy. آیت نمبر 14 Then we made you successors after them. پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد خلیفہ بنایا. Generations after generations. تو یعنی ایک امت، ایک قوم، اس کے بعد دوسری قوم، اس طرح سے اللہ نے زمین پر ایک کے بعد ایک قومیں لاتا چلا گیا. That we might see how you would work. تاکہ ہم یہ دیکھیں تم کس طرح کا عمل کرتے ہو. The admonition held in the destruction of the previous generations. پہلے کی قوموں کی تباہی جو ہے اس میں نصیحت کیا ہے؟ اللہ tells وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. And indeed we destroyed generations before you when they did wrong. تو تم سے پہلے جن لوگوں نے غلط کام کیے تھے ہم نے ان کو یقیناً ہم نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. While their messengers came to them with clear proofs. جبکہ ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر، ثبوت لے کر. But they were not such as to believe. لیکن وہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لائے. Thus do we requite the people who are criminals. تو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرمین لوگ ہیں، جرم کرتے ہیں. Then we made you successors after them. پھر ہم نے تم کو ان کے بعد، ان کے پیچھے یعنی کہ خلیفہ بنایا. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے وہی جو بعد میں جو آتے جا رہے ہیں، پھر وہ ان کا ہے نا مطلب حکومت، راج پاٹ، تو وہی ہے. پھر جنریشن آفٹر جنریشنز ان دا لینڈ، یعنی کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم. دیٹ وی مائٹ سی ہاؤ یو وڈ ورک. تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کس طرح سے مطلب عمل کرتے ہو، تم کس طرح سے کام کرتے ہو. تو اللہ نے کسی کو چھوڑ نہیں دیا ہے. رہتی دنیا تک ہر لوگ جو ایک کے بعد ایک قومیں آتی جائیں گی، لوگ آتے جائیں گے، اور اللہ وہ تمام لوگوں کو دیکھے گا، واچ کرے گا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے یہ ایک دھمکی ہے. Allah tells us about what happened to past generations when they belied the messengers and the clear signs and proofs the letter brought to them. اللہ ہمیں یہاں بتلا رہا ہے کہ ان پچھلی جو قومیں تھی، جو لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. تو رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ رسول جب آتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس سے کھلی نشانیاں لے کر آتے ہیں، آیتیں لے کر آتے ہیں، پروفس لے کر آتے، ثبوت جو وہ لے کر آئے. لیکن جب لوگ ان کو جھٹلاتے ہیں، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی کسی نے جھٹلایا تو سوچ لو کہ اس کا کیا حشر ہوا. اللہ then made this nation successor after them. پھر اللہ نے اس کے بعد یعنی کہ جو بھی قوم موجودہ ہے اس کو اس کے پیچھے یعنی خلیفہ بنایا، سکسیسر بنایا، اس کے وارث بنایا. He sent to them a messenger to test their obedience to him. Him means Allah and following his messenger. اور پھر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ ان کا امتحان لے، ان کو ٹیسٹ کرے کہ ان کی فرما برداری جو اللہ کے لیے ہے وہ کتنی ہے، صحیح ہے نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں، اور رسول کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ کی فرما برداری
رسول کی اتباع فالو کرنا، پیچھے جانا، یہ اللہ چیک کرے گا. Muslim recorded that Abu Nadra reported from Abu Sa'id that he said. تو صحیح مسلم میں ہے یہ کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدنیا حلوۃ خدیرۃ وان اللہ مستخلفوکم فیہا فناظروا کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. The world is indeed sweet and green. دنیا جو ہے وہ ایک حلوہ، یعنی حلوے کو بولتے نا ہم، حلوہ میٹھا، تو بڑی میٹھی ہے اور ہری ہری ہے، ہریالی. And verily Allah is going to install you generations after generations in it in order to see how you act. اور اللہ جو ہے ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن، ایک مطلب امت کے بعد دوسری امت، اس طرح سے اللہ پاک وہاں پر بھیجتا چلا جائے گا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، ہاؤ یو ایکٹ. So safeguard yourselves، تو بچاؤ اپنے آپ کو against the world، اس دنیا سے، اس دنیا کی یہ مٹھاس اور یہ ہریالی، یہ جو ہے یہ سب سے دنیا کی ہر چیز آ گئی اس میں، ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ. and avoid the trial caused by women، اور عورتوں کے ذریعے سے جو ٹرائل آتی ہے اس سے بچو، کیونکہ عورتوں کے ذریعے سے ٹرائل جب آتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فار دا فرسٹ ٹرائل آف دا چلڈرن آف اسرائیل واز ڈیو ٹو ویمن، کیونکہ پہلی آزمائش، پہلا فتنہ بنی اسرائیل کی قوم پہ جو آیا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے آیا تھا. تو عورتوں کی طرف سے بھی بچو. ان عورتوں کے اندر کتنا فتنہ ہے وہ سوچ لو. تو بچنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اس فتنے میں بہہ جاؤ، برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ. ابن جریر reported from عبد الرحمن from ابن ابی لیلہ that Auf bin Malik said to ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے مطلب عوف بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا in a dream، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں in a dream I saw a rope hanging from the sky، کہ میں نے دیکھا ایک رسی جو ہے آسمان سے لٹک رہی ہے. and Allah's messenger was being raised، اور وہ رسی جو لٹک رہی، تو جیسے اب اس کو پکڑے اور سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اوپر اٹھتے جا رہے. the rope was suspended again and Abu Bakr was raised، اب پھر سے رسی ڈالی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اوپر اٹھائے گئے. then people were given different measurements around the mimbar، تو جو ممبر ہے ان کے چاروں طرف یعنی الگ الگ، یعنی کہ مطلب رسی کے ماپ، یعنی کہ جو ماپ ہے اس رسی کا، تو الگ الگ ماپ کی رسیاں الگ الگ چاروں طرف ممبر کے دیا گیا لوگوں کو، کیونکہ وہاں پر سب صحابہ کرام ہوں گے. اینڈ عمر رضی اللہ عنہ واز فیورڈ وتھ 3-4 arm measurements، اور پھر حضرت عمر جو ہے ان کو 3 مطلب ہاتھ لمبی میجرمنٹ رسی جو ہے وہ دی گئی. تو یہ خواب وہ اپنا بیان کر رہے تھے، اور وہ وقت تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ تھے. عمر said رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر نے کہا keep your dream away from us، we have no need for it، تم اپنے خواب کو ہم سے دور رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا. when عمر succeeded، تو اب جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور ختم ہوا اور اب حضرت عمر آئے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے ان کو خلیفۃ الرسول، رسول اللہ، یعنی کہ رسول اللہ کے خلیفہ، کیونکہ ان کے بالکل بیک ٹو بیک پیچھے آئے نا، اور اب ان کے پیچھے آئے حضرت عمر. حضرت عمر جو ہے وہ ان کا ٹائٹل ہے امیر المومنین. تو جب وہ آئے اب انہوں نے بلایا، جو وہ عوف ہے نا ان کو بلائے
He called for Auf and said to him, tell me about your dream. تو انہوں نے ان کو بلا اور کہا کہ وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. Auf said, do you need to hear about my dream now? یعنی ابھی آپ کو ابھی میرا یعنی اب سننا ہے کیا میرا خواب؟ تو did you not scold me before? تو تم نے تو مجھے پہلے ڈانٹا تھا نا. He then said, تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے, وہ unto you, یعنی ایسا عربی لوگ جیسے بولتے ہیں ویحا کا. تو I hated for you to announce it to the successor of Allah's messenger himself. یعنی مجھے نہیں پسند, مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہے ان کے سامنے اس کو تم بیان کرو, یعنی تم اس کا اعلان کرو, مجھے نہیں پسند وہ. So Auf related his dream until he got to the 3 forearms. تو جب وہ خواب کا وہ حصہ آ گیا جہاں پہ حضرت عمر کے لیے 3 ہاتھ کی مطلب جو تھی رسی, تو اس کے لیے he said کہ جو آف ہے انہوں نے کہا one that he was خلیفہ. تو ان کے لیے جو مطلب 1 ہاتھ کی جو رسی تھی وہ اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے, خلیفہ بنے. پھر سیکنڈ he did not for the sake of Allah fear the blame of blamers. تو یہ blame of blamers ہے نا, blame of blamers یعنی کہ مطلب کہ وہ ہے لومۃ العائمین. تو جو لوگ بھی ملامت کرتے ہیں, لعنت کرتے ہیں, یعنی جیسے کہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں نا, مطلب جو بھی اسلام مسلم کو کسی کو بھی, تو وہ اس سے کبھی بھی ڈرتے نہیں تھے. تو وہ دوسرا جو 4 آرم کا میجرمنٹ تھا وہ اس لیے تھا اللہ کے لیے, وہ اللہ کے لیے تھا, سیک آف اللہ. تو وہ انہوں نے اللہ کے لیے تھا اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. جو بھی اگر کچھ بھی لعنت ملامت کرے یعنی کہ مطلب جو بھی بھلا برا بولے وہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اینڈ تھرڈ ہی واز اے مارٹر, اور تیسرا اس لیے تھا کیونکہ وہ شہید ہوئے. اللہ سیڈ, اللہ نے پھر یعنی آیت جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں, تو اللہ نے کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, then we made you successors after them. تو ان کے بعد پھر ہم نے تمہیں بنایا, تمہیں اور تمہیں چلتا ہی رہے گا generations after generations in the land. یعنی ایک امت کے بعد دوسری, یعنی امت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اب وہی ہے لاسٹ. تو یعنی قومیں لوگوں کے بعد لوگ, لوگوں کے بعد لوگ, that we might see how you would work, کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ تم کیا کرتے ہو. Then he said کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جو آف تھے, son of the mother of عمر, یعنی کہ بیٹا یعنی عمر کی ماں کا, تو یعنی عمر, حضرت عمر. you have been appointed as خلیفہ, تم آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے. so look at what you will do. تو پھر اب آپ دیکھو کہ آپ کیا کرتے ہو. about not fearing the blame of the blamers, that is Allah's will. اور رہی بات وہ کہ آپ کسی بھی لعنت اور ملامت کرنے والے سے ڈرتے نہیں ہو, وہ اللہ کی مرضی, اللہ کی will ہے. about becoming a martyr, اور رہی آپ کے شہید ہونے کی بات, how can Umar reach that when the Muslims are in support of him. تو میرے کہ حضرت عمر جو ہے وہ کیسے ہوں گے شہید جبکہ مسلمان ان کے سپورٹ میں. مگر یہ یعنی جیسے کہ اس طرح سے بات چیت جو ہوئی اور انہوں نے کہا اس وقت, کیونکہ وہ تو اس وقت خواب کی تعبیر سن رہے تھے, خواب سن رہے تھے نا, لیکن وہ شہید تو ہوئے نا ان میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين.